معاملہ یہ تھا، اور یہ پھر فیصلہ جو ہے وہ نافذ ہو کر ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، نبی پر کچھ تنگی نہیں ہے اس بات میں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے طے کر دی۔ اب اسے اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی چاہیے، لوگ چاہے کتنی ہی باتیں بنائیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، یہی اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی جو پہلے ہو گزرے ہیں۔ وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کے فیصلے کے لیے ایک وقت مقرر تھا، اور یہ فیصلہ نافذ ہونا ہی تھا، مقدر تھا۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں، جو اس انتہائی اعلیٰ ڈیوٹی کے اوپر جنہیں اللہ نے اپوائنٹ کیا ہے، اللہ کے پیغامات پہنچانا رسول کا کام ہے، یہ جو رسالت کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَهُ، اور وہ ڈرتے ہیں اللہ سے۔ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، وہ لوگ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، محمد تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہے۔ وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن وہ تو رسول ہیں اللہ کے۔ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور وہ خاتم النبیین ہیں، مہر ہیں، اس نبوت کے انسٹیٹیوشن پر مہر لگ گئی ہے آپ کے آنے پر، اور یہ اب چیپٹر کلوز ہو گیا۔ تو یہ ہے ختم نبوت کے حوالے سے بھی بہت اہم آیت ہے، اور صریحاً کہہ دیا کہ کوئی آپ کی نرینہ اولاد نہیں ہے۔ اور رجال کا لفظ آیا مردوں میں سے، اس لیے کہ چھوٹے بچے تو ہوئے ہیں، لیکن وہ کوئی بھی اپنے عہد شباب کو نہیں پہنچ سکا، بلوغت کی عمر کو کوئی نہیں پہنچا، بالکل ابتدائی ہی 1-2 سالوں کے اندر ہی اللہ نے انہیں اٹھا دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اہل ایمان اللہ کا ذکر کیا کرو کثرت کے ساتھ۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس کی تسبیح بیان کرو صبح و شام۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہ اللہ ہے کہ جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں رحمت کی۔ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں نکالے ظلمتوں سے، اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ وکان بالمؤمنین رحیما، اور وہ اہل ایمان کے حق میں نہایت مہربان ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اور جس دن وہ ملیں گے اللہ سے، اس دن ان کی جو آپس کی دعا ہے وہ سلام سلام کہہ کر ایک دوسرے کو دعا دیں گے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ نے اپنے وفاداروں کے لیے بہت باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر، مبشر بنا کر اور نذیر بنا کر۔ وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اللہ کے حکم سے۔ وسراجا منیرا، اور ایک روشن چراغ بنا کر آپ کو بھیجا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت عظیم آیت ہے، بلکہ یہ 2 آیات ہیں۔ پہلا لفظ شاہد ہے، گواہ، دین کے گواہ۔ ہر رسول گواہ ہوتا ہے، اور جس درجے میں آپ نے گواہی دی وہ گواہی کو بھی گویا کہ آخری حد تک مکمل کیا ہے، کہ دین کا وہ نظام بھی قائم کر کے دکھا دیا۔ ایک گواہی تو ہوتی ہے انسان اپنے ذاتی عمل سے پیش کرتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ایک گواہی یہ کہ جو دین میں لے کر آیا ہوں، جو شریعت لے کر آیا ہوں، یہ قابل عمل بھی ہے اور یہ بہترین نتائج کی حامل بھی ہے، چنانچہ اس نظام کو قائم کر کے دکھا دینا یہ گواہی کی تکمیل ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کی گواہی ہر اعتبار سے مکمل تھی۔ تو آپ شاہد بھی ہیں، گواہ ہیں، اور مبشر خوشخبری دینے والے، نذیر خبردار کرنے والے، اور لوگوں کو اللہ کی طرف، خلق کو خالق سے ملانے والے، بلانے والے لوگوں کو، اور ہدایت کا ایک روشن چراغ۔ وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور اے نبی خوشخبری دے دیجیے اہل ایمان کو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کی باتوں میں نہ آئیے، ان کا کہنا مت مانیے، ان کی باتوں کو خاطر میں نہ لائیے۔ ودع اذاہم، اور وہ جو تکلیف دہ باتیں کرتے ہیں انہیں نظر انداز کیجیے۔ وتوکل علی اللہ،
آپ بھروسہ کیجیے اللہ پر، وکفا باللہ وکیلا، اور بھروسے کے لیے، اعتماد کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن، اہل ایمان جب تم نکاح کرو مومن خواتین سے اور پھر انہیں طلاق دے بیٹھو، من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ تم نے انہیں مس کیا ہو، ہاتھ لگایا ہو، فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، تو ان کے بارے میں تم پر کوئی عدت واجب نہیں ہے جس کا تمہیں لحاظ کرنا ہو۔ اگر ایسی صورت ہو کہ نکاح تو ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، یا یہ ہے کہ جو بھی ہے ملاقات کی نوبت نہیں آئی اور شوہر نے کسی وجہ سے طلاق دے دی، اب اس عورت کو کوئی عدت کے لیے جو ہے اس کے لیے نہیں بیٹھنا، اس کو وہ جو بیوہ کی عدت ہے وہ اس کے اوپر یہ قانون لاگو نہیں ہوگا، وہ اگلے ہی دن اپنا نکاح کہیں اور کر سکتی ہے، تو یہ پابندی عدت والی ان خواتین کے لیے نہیں ہے۔ فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا، لیکن اگر ایسی صورت ہو کہ بیوی کو تم نے طلاق دے دی ہے ہاتھ لگائے بغیر، تب بھی کچھ دے دلا کر ان کو رخصت کرو بھلے طریقے سے۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے نبی ہم نے آپ کے لیے حلال کی ہیں آپ کی وہ بیویاں، اللاتی آتیت اجورہن، جن کے مہر آپ ادا کر چکے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی خاتون جو ہے وہ مہر دیا جاتا ہے یا مہر طے ہوتا ہے اور پھر وہ دو بول پڑے جاتے ہیں تو وہ عورت اس مرد کے لیے حلال ہوتی ہے، تو جن کے مہر آپ دے چکے ہیں جو دستور کے مطابق جن کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا وہ سب آپ کے لیے حلال ہیں۔ وما ملکت یمینک مما افاء اللہ، اور جو آپ کو مال غنیمت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے مل کے یمین عطا فرمائی ہے وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں۔ وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور پھوپھیوں کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، یعنی جن کا تعلق کوئی بنی ہاشم سے ہے، مکہ سے ہجرت کر کے آئی ہیں، ان سے بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے جائز ہے۔ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبی، اور کوئی مسلمان عورت جو اپنے آپ کو ہبہ کر دے، اپنے تئیں نبی کو ہبہ کر دے، اس سے مراد یہ ہے کہ بغیر مہر کے کوئی عورت جو ہے وہ نکاح کے لیے تیار ہو۔ عام طور پر اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ خاص ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اسی لیے آگے الفاظ آئیں گے۔ ان وہبت نفسها للنبی، اگر وہ عورت خود اپنے تئیں پیش کرے اپنے آپ کو نبی کے لیے، ان اراد النبی ان یستنکحها، اور نبی بھی اگر اس سے نکاح کرنا چاہیں تو بغیر مہر کے نکاح کر سکتے ہیں۔ خالصۃ لک من دون المؤمنین، اے نبی یہ رعایت خاص آپ کے لیے ہے دوسرے مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ اب یہ کچھ تخصیصات ہیں، بعض ایسی باتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھیں، خصوصی معاملات، خصوصی رعایتیں، اس میں سے جیسے آپ نے منع کیا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ صوم وصال نہ رکھے۔ صوم وصال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک روزہ شروع کیا ہے آج، افطار نہیں کیا اور کنٹینیو کیا روزہ اگلے دن، پھر اگلے دن بھی افطار نہیں کیا، پھر اس کو چلا رہے ہیں آگے، یہ صوم وصال ہے۔ آپ نے امت کو منع کیا ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے، جب روزہ رکھا ہے تو اس کو افطار بھی کرو وقت پر، پھر نیا روزہ رکھو، یہ مشقت جو ہے اس سے روکا ہے۔ لیکن خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھتے تھے، آپ کو اس کی اجازت تھی۔ اسی طریقے سے بعض چیزیں ہیں جو خاص معاملات ہیں، قرآن مجید ان کو پھر واضح کر دیتا ہے کہ یہ خاص آپ کے لیے ہے، چنانچہ خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ چیز جو ابھی بیان کی گئی ہے یہ خاص آپ کے لیے ہے، دوسرے مسلمانوں کو اس کی اجازت نہیں۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، ہمیں معلوم ہے جو ہم نے مقرر کر دیا ہے ان پر، ان عورتوں کے حق میں اور ان کے جو ملک یمین ہیں، جو مقرر کیا گیا ہے وہ اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ ان کے مہر ادا کیا کرو، کم ہو یا زیادہ۔ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ، تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے، یعنی آپ اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں کوئی ان خانگی جو بھی رکاوٹیں ہیں، چاہے جو پابندیاں ہیں شریعت کی ہیں اس حوالے سے ہیں، کوئی ایسی ہے جو اللہ نے بعض آپ کو اس میں رعایت دے دی ہے تاکہ آپ کو تنگی محسوس نہ کریں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان۔ اسی طرح ایک رعایت اور آ رہی ہے، ترجی من تشاء منہن،